الحمدللہ الحمدللہ کفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال وعاشرهن بالمعروف. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا اللهم أعذنا من شرور أنفسنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم آمین یا رب العالمین. تمام شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک حاکم پروردگار ہے، بادشاہ حقیقی ہے، سب کا رب ہے. اور السلام محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے صحابیات پر اور تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کسی کی پیروی کی اور ہم کو جینے کا طریقہ کرینہ اور سلیقہ سکھایا. آج کے اس بہت ہی اہم ورکشاپ کے ہمارے کوآرڈینیٹر، تمام ہی ذمہ داران اور محترم امین الحسن صاحب اور اسی طرح سے محترم عمران احمد خان صاحب اور میرے سامنے موجود تمام ہی میرے محترم بھائیوں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے کہ ہم ایک یونیک قسم کی ایکٹیویٹی کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں. عام طور پر ہم اجتماعات وغیرہ میں جمع ہوتے ہیں اور درس و تدریس کے حوالے سے بھی، تفسیر کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ شاید اپنی نوعیت کی یہ پہلی کوشش ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی ورث کے ہمارے تمام ہی ذمہ داران کو کہ انہوں نے خوشگوار خاندان کے حوالے سے ایک پری میرج کاؤنسلنگ بھی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ میرج کی کاؤنسلنگ کی بہرحال ہر ایک کو ضرورت ہے، جن کی شادی ابھی ہو گئی ان کے لیے بھی اور جو ابھی جن کی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی ایک خاص ایک میں نے ورکشاپ کے ایک پورے ماحول میں بٹھا کر کے اور محترم امین الحسن صاحب سے استفادے کا یہ موقع یہاں پر فراہم کیا. اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کا آغاز یہاں پر ہونے جا رہا ہے. میری طرف ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے کچھ تذکیری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی کچھ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے دی تھی. اور میں تو ہال میں بیٹیوں کی تعداد زیادہ دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کی کم دیکھ رہا ہوں، لیکن بہرحال بیٹوں کو میں نصیحت کر دوں گا انشاءاللہ محترم امین الحسن صاحب اس کو بیلنس کر دیں گے اور پھر بیٹیاں اور بیٹے دونوں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. امام احمد بن حنبل نے جو اپنے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی تو اس کو 10 نصیحتیں کی ہیں اور یہ بہت مشہور ہے، اسی حوالے سے باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ کہ تمہاری عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ تم واضح الفاظ میں ان سے اظہار محبت کرتے رہو. واضح الفاظ میں اظہار محبت. دیکھیے یہ جہاں مردوں کے لیے ہے وہیں ہماری خواتین کے لیے بھی ہے. ظاہر ہے کہ یہ نصیحت ان کے بیٹے کو ہونے کی، لیکن اس بات کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے کہ جو ریلیشن شپ اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو گرمجوشی باقی رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اظہار اس کا ہوتا رہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جس طرح سے کھانا زندگی کے لیے سانس لینا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، کھانا کھانا ضروری ہے، اسی لیے ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف توجہ، اٹینشن، اپریشیشن یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ یاد رکھو کہ
کہ اگر تم نے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس اظہار میں غفلتی سے کام لیا تو تمہارے درمیان درار آ جائے گی اور یہ رشتوں کو ختم کر دے گی۔ یہ ان بنیادی کئی وجوہات میں سے بیسک ریزنز میں سے ایک ریزن ہے کہ جو آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ توجہ آج کل بڑھ گئی، کانسنٹریشن ظاہر ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک اور بھی سارے سوشل میڈیا اور بہت ساری چیزیں آنے کے بعد ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، یا جوائنٹ فیملی ہے وہاں پر بھی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے دونوں کو بھی کہ ان کا فوکس پوائنٹ خواتین کے لیے ان کے شوہر اور شوہر کے لیے بھی یہ خاندان اس کا بیس وہیں سے ہوگا۔ اگر وہ کمزور ہوگا، وہ ریلیشن کمزور ہوگا تو پھر باقی سارے ریلیشن سے کوئی اہمیت بات نہیں رہ جائے۔ تیسری بات جو انہوں نے کی کہ عورتوں کو سخت مزاج مرد ناپسند ہوتے ہیں، اور جو نرم مزاج مرد ہوتے ہیں ان کو وہ قابو کرنا چاہتے ہیں۔ مردوں کے لیے خصوصی نصیحت ہے تو یہ بات کہی کہ بہت بیلنس ایٹیٹیوڈ مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، اتنی سختی بھی نہ برتی جائے کہ عورت نفرت کرنا شروع کر دے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جس گھروں کے اندر مرد حضرات اس طرح سے سختی کرتے ہیں تو خواتین بظاہر اس طرح سے کوشش کرتی ہے کہ وہ ڈر رہی ہے ان سے یا کچھ ہو رہی ہے، لیکن وہ بات مانتی نہیں، سختی کے ساتھ اس کو آپ جو اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔ تو مزاج کے اندر بہت زیادہ سختی، ترشروئی، ڈسپلن ہر چیز میں اس طرح سے اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا، اور دوسری طرف جا کر کے بالکل ایسا بھی معاملہ نہ ہو جائے کہ بالکل نرم نوالا سمجھ کر کے مرد کی پھر کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہ جائے۔ اس کے درمیان میں رول مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ جو میری نصیحت مرد کے لیے ہے وہی نصیحت خواتین کے لیے بھی کہ ان کے اندر بھی دونوں چیزیں رہنی چاہیے، بیلنس ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ ریلیشن شپ مینٹین کر سکے۔ چوتھی بات انہوں نے کہی کہ عورت وہی توقع اپنی بیوی اپنے شوہر سے رکھتی ہے، عورت وہی توقع اپنے مرد سے رکھتی ہے، اپنے شوہر سے رکھتی ہے جو شوہر اپنے بیوی سے رکھتا ہے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو محبت ملے، اس کو ظاہری جمال ملے، خوبصورتی لگے ایک دوسرے کو۔ تو ظاہر ہے کہ جب مرد یہ چاہتا ہے تو عورت کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے۔ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چلو اب ہو گیا کیا ہے، اب کام دھندے کو لگ گئے، اور پھر اس کے بعد میں پھر مرد جب آتے ہیں تو آئے باہر سے دن بھر کام کر کے آئے، تھکے ہوئے بھی ہے، کپڑے میں سے بدبو بھی آ رہی ہے، پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے خاص کر کے توجہ دلائی مردوں کو کہ عورتوں کی جو جمالیت حص ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ان کی سونگنے کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا ہے جمالیات کی دیکھنے کی بھی آبزرویشن عورتیں زیادہ کرتی ہے، کان میں کیا پہنا ہے، گلے میں کیا پہنا ہے، کون سے رنگ کے ساڑی پہنی تھی، مردوں کو یاد نہیں رہتا، لیکن خواتین بہت باریک سے آبزرو کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی سننے کا معاملہ ہے۔ تو اب ایک کو آ گئے، آ کر کے بیٹھ گئے گھر میں، پھر اپنا لنگی پہن لیے، بنیان پہن لیے، اسی طریقے سے سر بیٹھے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جو رومانٹزم جو ہے جو آگے ڈیولپ ہونا چاہیے ریلیشن وہ وہیں پر جا کر کے ختم ہو جاتا ہے، خاص طور پر آف ہو گیا، اب معاملہ یہ ہو گیا۔ تو اس بات کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ صاف ستھرا رہو، خوشبو کا استعمال کرو، کہ خاص کر کے صاف ستھرا رہنا، مینٹین رکھنا اپنے آپ کو، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے کچھ اس میں شریعت نے جو اجازت دی ہے مرد کو کہ وہ خواتین پر سختی کر سکتا ہے، وہ صرف اس حوالے سے ہے کہ اگر وہ خاتون صاف ستھرا نہ رہے، تو اس پر سے فقہا نے یہ بات کہی کہ عورتوں کو بہت صاف ستھرا میک اپ وغیرہ ساری چیزیں کرنا چاہیے، سجنا دھجنا بھی چاہیے صرف شوہر کے لیے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ سجنا دھجنا میک اپ یہ ساری چیزیں ہوتی کب ہوتی؟ شادی میں جا رہے، ولیمے میں جا رہے، ادھر جا رہے، سارے رشتے وہاں تو ہو رہی، لیکن پھر گھر میں آ گئے تو پھر وہی سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھے ہوئے ایسی صورت بنا کے، تو اس طرح سے پسند نہیں کیا گیا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھے، چوتھے پوائنٹ کے تحت بات کی۔ پانچویں بات انہوں نے عرض کی کہ گھر کی چار دیواری یہ عورت کی سلطنت ہے۔ قرآن نے بھی اس کو تسلیم کیا، محسنہ کہا، یعنی ایک قلعہ ہے اور قلعے کے اندر گویا کہ اس قلعے کی مالکن کی حیثیت اس عورت کو حاصل ہے، اور اس کا دائرہ کار بھی اصل یہی ہے۔ آپ نے باہر سے اس کو یہ کر دیا کہ باہر وہ ضرورت کے تحت ہی جائے گی، اس کا اصل میدان تو گھر ہے، اور اس میں اس کو جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو گویا کہ وہ وہاں کی رانی اور وہاں کی ملکہ ہے، یہ جو اس کا استھان ہے، یہ جو اس کی پوزیشن ہے، یہ خواتین کو ملنی چاہیے۔ اگر یہاں کے اس کے اقتدار میں اگر
کھینچنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر وہ بفر جائے گی اور پھر سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس لیے عام طور پر یہ کمانڈ فیملیز کامن فیملیز میں یہ مسئلہ آتا ہے, اور پھر شادی ہونے کے بعد پھر اقتدار کی رسہ کھینچی شروع ہو جاتی ہے. پہلے وہاں پر ایک ساس بیٹھی ہوتی ہے, وہ بولتی ہے کہ بہو آ رہی ہے, اور پھر دونوں میں بہو میں اور ساس میں یہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اب ذمہ داری اہم یہ ہے کہ دونوں کو اپنا جو ڈیو ویٹیج ہے رسپیکٹ دیا جائے, اس کا جو اقتدار ہے, اس کی جو پوزیشن ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. گویا کہ جب آپ اپنی بیوی کو رانی بنا کر کے رکھیں گے تبھی آپ راجا بنیں گے. یا میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے شوہر کو راجا بنا کے رکھو گی تبھی تم رانی بنو گے. آپ اس کو وہ پوزیشن نہیں دے گی, اس کا جو جائز جو چیزیں ہیں وہ اگر اس کو نہیں ملے گی. اور خاص کر کے اسی لیے شریعت نے بھی اس بات کا اہتمام رکھا کہ اس کو پرائیویسی مینٹین ہونا چاہیے, اس کا ایک گھر ہو, ایک روم ہو جہاں پر وہ بہت سکون کے ساتھ میں رہ سکے, اس کی پرائیویسی کے اندر ہستکشیپ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات بھی یہاں پر بہت اہم ہے کہ ایک خاتون جب آئے شادی ہو کر کے تو اس میں تمام چیزیں اگر اس کو وہ مل جائے, اگر اس کو وہ سینس آف سیکورٹی مل جائے, محسنہ ہونے کا اس کے جو حقوق ہیں وہ اس کو مل جائے, تو پھر وہ عورتیں بڑھ کر کے کام کرتی ہیں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بھی ساس بھی ہے, سسر بھی ہے اور دوسرے بھی رشتہ دار ہیں, سب کے وہ حق ادا کرے گی. لیکن اس کے لیے اس کا جو یعنی اس کا اہم چیز جو جس طرف اشارہ کیا امام نے کہ وہ چار دیواری میں اس کا جو ایک پرائیویسی ہے اس کو, اس کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو وہ حق اس کو ملنا چاہیے. چھٹی بات انہوں نے کہی کہ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے, لیکن وہ اپنے مائکے والوں کے ساتھ جو اس کا اٹیچمنٹ ہے وہ ویسا ہی باقی رہتا ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سسرال سے آ گئے, ہمارے پاس ہندوانہ کلچر ہے کہ صاحب بیٹی کی شادی ہو گئی تو اب اس کا کنیا دان ہو گیا, اب اس کا کوئی تعلق مائکے والوں سے باقی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس یہ نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ وہ سرنیم اگر اپنا نہیں بدلنا چاہے تو وہی اس کا سرنیم رہے گا, تو اس کا جو مائکے والوں کے ساتھ تعلق ہے وہ باقی رہتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آ جائے اور شوہر اس کو بہت رسپیکٹ بھی کرے, اس کو ساری جگہ بھی دے, اسپیس بھی دے, محبت بھی کرے, سب چیز کرے, لیکن اس کے مائکے والوں کے بارے میں اگر کوئی ٹانٹنگ کر دے, کوئی ایسا لفظ بول دے, تو پھر وہ بالکل بفر جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے چچا ہے, اس کے ماموں ہے, تو لوگوں نے کہا کہ عام طور پر ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے, اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے مائکے والوں کے بارے میں کہیں کہ تمہارا خاندان تو ایسا ہے, تمہارے ماموں تو ایسا کام کرتے. جہاں اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. آج جو تعلقات جو ٹوٹتے ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھ پاتے, کبھی مذاق میں, کبھی بالکل سادے انداز میں عورتوں کے جو مائکے والے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, بات بڑھ جاتی ہے, اور عورت کے دل میں ایسے مرد کے لیے کبھی بھی رسپیکٹ نہیں, کبھی نہیں رسپیکٹ اس کو پا سکتا ہو کہ جو اس کے مائکے والوں کے بارے میں, اس کے والدین کے بارے میں, اس کے بچپن کے بارے میں, اس کی جو چیزیں اٹیچمنٹ ہے اس کے بارے میں کچھ برا بھلا کہے, چاہے مذاق سے کیوں نہ ہو. تو اس بات کا خاص خیال رکھو. ساتویں بات انہوں نے کہی کہ عورت یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اور پسلی جو ہے یہ اسی وقت سیدھی ہوتی, پسلی اسی وقت کہلاتی ہے جب اس کے اندر ایک تھوڑا سا عیب آپ کہیں گے جس کو آپ تیڑ کہتے ہیں, عام طور پر اس طرح سے لیا گیا اس کو. لیکن امام کہتے ہیں کہ یہ اس کا تیڑ نہیں ہے, اس کا حسن ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ بھویں ہوتی ہیں, تو بھویں اگر گولائی لیے ہوئے ہوگی تبھی وہ خوبصورت ہوگی. جیسے چاند ہوتا ہے, چاند کی کور ہوتی ہے, چاند کی کور آپ سیدھی کر دیں, کوئی اس کے اندر حسن نہیں ہے, تو یہ اس کا نقص نہیں ہے, یہ اس کا حسن ہے. اس کا ٹیڑھا پن یہ اس کا حسن ہے. اب اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو, بلکہ اس کا جو وہ ٹیڑھا پن ہے اسی سے فائدہ اٹھاؤ. اور اگر اس کو سختی کے ساتھ تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی, یہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی. بظاہر بہت سختی جن گھروں میں ہوتی ہے تو عورتیں ایکٹنگ کرتی ہیں, پوز کرتی ہیں کہ بالکل وہ اطاعت میں آ گئی ہیں, لیکن وہ کبھی بھی اس کو سرنڈر نہیں کرتی. جیسے شوہر باہر جائے گا تو بولیں گے کہ یہ بہت بدماش ہے, ان کے مائکے والے بہت بدماش ہے, بظاہر سامنے ایکٹنگ کرے, اپنے سسرال والوں کے بارے میں بولیں گے کہ ایسی ہے یہ. تو اس طرح سے جو بھی کوشش کرتا ہے, یعنی آپ دیکھیے کہ چاہے وہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے پریشر استعمال کرتا ہو, ہاتھ چھوڑ دیجئے. اگر زبردستی کے لوگ, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے لیکن ایک پریشر مینٹین رکھتے ہیں, ایک ڈر ماحول مینٹین کرتے ہیں. اس طرح سے جو بھی کوشش ہوگی وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو کہا کہ اس کو ویسے ہی رہنے دو, اس کو انجوائے کرو, اور اس کی نرمی کے ساتھ اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت کرو, اور اس میں اعتدال کے ساتھ کام کرو. ٹھیک ہے. آٹھویں بات انہوں نے کہی کہ شوہر کی ناقدری اور ناشکری یہ عام طور پر خواتین کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے. اور اصل میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر جو ٹینشن ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کا ٹینشن ہو گیا, تو وہ چاہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی سننے والا ہو. ایکچوئل میں ایک ٹینشن ریلیز وال ہوتا ہے کہ جب شوہر آئے دن بھر میں آفس سے, تو پھر بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر سنایا جائے ایسا ہوا ویسا ہوا, انہوں نے ایسا کہا,
تمہارے اماں نے ایسا کہا, تمہارے بھائی نے اس طرح سے کیا, تمہارے بھابھی نے اس طرح سے کیا, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت سکون کے ساتھ شوہر کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو سننا چاہیے. ایک وقتی طور پر ایک ٹینشن ریلیز والا ہے. اب اگر اس وقت اگر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر وہیں سے پھر معاملہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے اس میں فطرت میں رہے گی. اس طرح سے اور ایک بات انہوں نے کہی کہ دیکھو کئی بار ایسا ہوگا کہ تم خواتین کے لیے سب کچھ کرتے رہو, وہ آ کر کے کہے گی کہ تم نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں, تم کو تو میری پرواہ ہی نہیں. تو ایک ڈائلاگ میں پورے کیے کرائے کے اوپر پورا پانی پھیر دیتی. لیکن یہ بات سمجھنا چاہیے کہ خواتین جب اس طرح سے کہتی ہے تو یہ ایک وقتی طور پر یہ چیز ہوتی ہے, اس کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. اور اگر اس کو اس انداز میں اگر آپ لیں گے تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کی محبت کے بڑھانے کا ذریعہ بنے گا, نہ یہ کہ اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے. نویں بات انہوں نے کہی کہ عورتوں کے ساتھ کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں اور اس ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خاص چھوٹ دی ہے. تو تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی اس بات کا خیال رکھو کہ ان مخصوص ایام میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز سے چھوٹ دے دی, اس کی قضا بھی نہیں رکھی, روزے سے چھوٹ دے دی, تو اللہ تعالیٰ جب اپنا حق ان کو معاف کر رہے ہیں تو تمہارا بھی یہ کام ہے کہ ان ایام میں خواتین کے لیے اسپیشل اسٹیٹس ان کو دو, ان کی کیئر کرو, ان کے لیے اور زیادہ ان کے ساتھ کام کرو, ان کا کاموں کے اندر ان کا ہاتھ بٹاؤ. یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اسٹیٹس دیا ہے تم بھی لہٰذا ویسا ہی اسٹیٹس ان کو دو. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں خواتین چڑچڑی ہو جاتی ہے اور کچھ بات ہوتی ہے جو طلاق کی بہت ساری وجوہات ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں ان کے جو نفسیات کا خیال عام طور پر لوگ نہیں رکھ پاتے اور پھر اسی سے وہ ذریعہ بنتا ہے اور وہاں سے پھر اس کے بیج ہوتے ہیں اور پھر وہ بعد میں ایک بڑا درخت تناور بن جاتا ہے اور پھر وہ ایک جھگڑا کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ان مخصوص ایام میں ان کے ساتھ نہایت رحم دلی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ معاملہ کرو. اور آخری بات انہوں نے کہی کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے, امانت ہے, اور ان کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ سلوک کرو. یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ تم سلوک کرو گے تو وہ تمہارے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دے گی. سختی کے ساتھ تم ان کو اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ معاملہ کبھی درست نہیں ہوگا. اسی کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری بالکل جو وقت ہے آپ کا, بار آتا روایت کہ آپ بار بار چادر منہ پر ڈال رہے ہیں, نکال رہے ہیں, اور جو آپ نے نصیحت کی تو عام طور پر دو ہی نصیحت ہے, الصلاتی الصلاتی, اور یہ او ما ملکت ایمانکم, او ما ملکت ایمانکم من النسائی من النسائی. دیکھو اپنے عورتوں کے بارے میں, اپنے خواتین کے بارے میں. تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل کی نصیحت رکھی. ظاہر ہے کہ وقت اب مکمل ہو رہا ہے اور آپ کو انشاءاللہ ورکشاپ کے بہت ساری چیزیں سننا ہے. تو میں نے مردوں کو تو نصیحت میں نے کر دی ہے. انشاءاللہ خواتین کے سلسلے میں ہم ابھی اور مزید سنیں گے. صرف ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خواتین کے لیے صرف ایک ہی بات رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک ہی بیسک حدیث ہے. اگر آپ اس کو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر بلائے کسی خاتون کو اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے اور وہ نہ آئے تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. شوہر کے ناموس کی حفاظت, اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ اس میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی, کوئی کنڈیشن نہیں رکھی, ایبسلیوٹلی نو کنڈیشن. جب بلائے اور نہ آئے, کہا کہ اگر وہ تندور میں روٹیاں سیک رہی ہو تب بھی جب بلائے تو آ جانا چاہیے. یہ اگر نہ ہو پورا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر مرد دوسری طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں, ان کا اٹینشن ڈائیورٹ ہوتا ہے پھر, اور وہ غلط غیر اخلاقی طرف بھی جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی ایک بیس لائن یہ حدیث ہے, اس بات کا لحاظ ہم کو رکھنا چاہیے. آئیے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ورکشاپ ہونے جا رہا ہے اس سے ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے افادیت کا ذریعہ بنائے, ہمارے سوچ میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے, اور اس کو ہمارے تعلقات, میاں بیوی کے تعلقات میں محبت کا ذریعہ بنا دے. خوشحال خاندان اس سے ہم ڈیولپ کر سکے اور جو صحیح مطلوبہ اسلامی معاشرہ ہے اس کی طرف پیش قدمی یہ ثابت ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.